پڑ جاتی، اس وقت تک سکون نہ لیتا جب تک نہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک یہودی نے اپنے بچے کو کچھ سامان لینے کے لیے بازار بھیجا کہ جاؤ میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور جا کر ان کے لیے کچھ سودا سلف لے کر آؤ۔ اب وہ بچہ، چھوٹا بچہ، گلیوں سے ہوتا ہوا سامان لینے کی غرض سے اب بازار کی طرف جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کے آگے سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ اب جب مسجد نبوی کے آگے سے گزر ہوتا ہے تو دروازے سے جھانک کر کیا دیکھتا ہے کہ سامنے مہتاب نبوت اپنے پورے نور کے ساتھ اپنے ستاروں کے ہمراہ مسجد نبوی کے شہر میں منور ہے، اور وہ نبوت کی روشنی، وہ خوبصورتی دور سے چھلک رہی ہے۔ بس اس بچے سے رہا نہ گیا، اب چھوٹی عمر کا بچہ کہ ٹک ٹکی باندھ کر اس دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظریں گاڑ دیتا ہے۔ اب وہاں سے وہ بچہ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور یہاں سے میرے آقا کی نظر شفقت اس بچے پر پڑ جاتی ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، اس بچے کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب آیا تھا اور کس کام کے لیے والد نے بھیجا تھا، مگر کیا کروں کہ ایسا مجبور ہوں کہ جب میری پہلی نظر میرے آقا کے چہرے انور پر پڑی تو نہ آگے جانے کو دل کرتا ہے نہ پیچھے جانے کو دل کرتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ یوں ہی زندگی گزر جائے، یوں ہی لمحات بیت جائیں، یوں ہی میری زندگی کا اختتام ہو جائے، مگر میری نظر میرے آقا کے چہرے سے نہ ہٹے۔ اب جب کافی اندھیرا چھا جاتا ہے تو بچے کو خیال آتا ہے اور وہ بچہ دوبارہ بغیر سودا سلف کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اب والد پریشان حال ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، پکار کر کہتا ہے کہاں گئے تھے؟ میں نے تمہیں سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، مہمان آنے تھے، مہمان آ کر چلے گئے، اور تم کہاں پر غائب ہو گئے؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے کہ اے ابا، اب والد یہودی ہوتا ہے، اے ابا سودا لانے کے لیے گیا تھا اور ایسا سودا لایا ہوں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سودا تو میں لے چکا اور ایسا سودا لے چکا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کامیابیوں کا سودا، محبتوں کا سودا، راحتوں کا سودا، شفقتوں کا سودا، اور تو اور دنیا آخرت میں فلاح کا سودا۔ اب والد بیٹے کی اس بات کو سنتا ہے اور متغیر ہو کر کہتا ہے کہ تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ کون سا سودا لے کر آیا ہے؟ کہاں پر ہے سودا؟ تیرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور تو سودا سودا کہہ رہا ہے، سامان سامان کی بات کر رہا ہے۔ اب آگے سے بیٹا کہ جس کو رب نے سمجھ اور عقل عطا فرمائی تھی اور اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ میرے آقا کے چہرے انور کو تاک کر آ رہا تھا، دل اس کا منور ہو چکا تھا، آنکھ اس کی منور ہو چکی تھی، وہ پیار محبت اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ والد کو کہتا ہے کہ سودا تو میں لے آیا ہوں، لیکن افسوس کہ اس سودے کو دیکھنے کے لیے تیرا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ بہرحال والد تھا، بچہ ہے، بات کو آگے پیچھے کر دیا۔ اب اس بچے کا یہ معمول بن گیا کہ ڈیلی وہ کسی نہ کسی بہانے سے نکلتا اور جب تک میرے آقا کی زیارت نہ کرتا، جب تک میرے آقا کو دل بھر کر نہ دیکھ لیتا، اس وقت تک اس کو سکون اور چین نہ آتا۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ نظر آنا بند ہو گیا۔ اب گھر میں بیمار ہوا تو گھر سے نکلنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی سے لگ گیا۔ اب جب چارپائی سے لگا تو ایک دن اپنے والد کو بلا کر کہتا ہے کہ ابا ایک میری خواہش پوری کر دے۔ والد کہتا ہے قربان جاؤں، اکلوتا بیٹا تھا، بیمار اتنا کہ والد سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، کہہ رہے قربان جاؤں آپ کے اوپر، آپ فرمائش تو کریں، آپ کہہ کر تو دیکھیں، میں کیسے نہیں پوری کروں گا آپ کی فرمائش کو۔
اب لاغری اتنی تھی کہ چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا، اور ساتھ ساتھ غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ تو رو کر اپنے والد سے کہتا ہے کہ محمد کو بلا دیں۔ اللہ اکبر، کہ محمد بن عبداللہ کو بلا دیں، کہ کافی دنوں سے نہیں دیکھا، دل بڑا بے چین ہے، تو ان کو دیکھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، دل بڑا غمگین ہے، اضطراب کی حالت میں ہے، تو محمد کو بلائیں، میری آخری خواہش ہے۔ اب والد کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اور پھر اس حالت میں کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں کہ میں یہودی، میری شریعت، میرا مذہب، میرا عقیدہ علیحدہ، یہ نبی جو کہ اپنے آپ کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں محمد، کیسے میرے گھر میں آئیں گے؟ بہرحال بیٹا تھا، اولاد تھی۔ اب اسی سوچ میں مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر عرض کرتا ہے یہ والد کہ میری ایک خواہش ہے کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے علیل ہے، اور بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کے دل سے آپ کا خیال نہیں جا رہا، اور اب حالت یہ ہے کہ بالکل چارپائی سے لگ چکا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا نام لیتا ہے، مہربانی کیجئے اے محمد میرے گھر چلیے تاکہ میرا بیٹا آپ کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے یا صحت دوبارہ لوٹ آئے۔ اب میرے آقا، میں قربان جاؤں شفقت پر، رحمت للعالمین، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم جاؤ میں آتا ہوں، اچھا میں سوچوں گا کہ تم یہودی ہو، میں نبی آخر الزمان، تمہاری اور ہماری شریعت کا اختلاف ہے، تم ہمارے دشمن بھی ہو۔ نہیں سوچا کہ میرے دشمن کا گھر ہے، نہیں نہیں نہیں، جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں پکارتے ہیں اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو، اے عثمان اٹھو، اے علی اٹھو، جتنے صحابہ کرام موجود ہیں سارے کے سارے اٹھو، آؤ، اور آج ہم اپنے ایک بیٹے کی عیادت کے لیے جانے والے ہیں، جاؤ چلو میرے ساتھ چلو، آج میں اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے جانے والا ہوں، میرے ساتھ چلو، ہم اہتمام کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے جائیں گے، اور جا کر آج میں اس کو ایسا تحفہ دوں گا کہ جو کبھی اس کو کسی نے دیا ہی نہیں ہوگا۔ اب میں قربان جاؤں، وہ مہتاب نبوت، وہ چاند اپنے ستاروں کے درمیان میں، وہ ستارے ارد گرد چمکتے ہوئے، وہ ٹمٹماتے ہوئے، وہ روشن گلیاں، وہ خوشبو سے معطر ہوتی ہوئی گلیاں، کہ جس گلی پر میرے آقا کے پاؤں پڑ رہے ہوں گے، صحابہ چل کر جا رہے ہوں گے، وہ مدینے کی گلیاں۔ اب میرے آقا اور گلیوں سے ہوتے ہوئے، وہ والد بھی ساتھ ہوتا ہے یہودی اس بچے کا، میرے آقا ان کے گھر میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ نیند بے ہوشی کی حالت میں ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں۔ اب میرے آقا اس کے سرانے کی طرف جاتے ہیں، اور جا کر اپنا دست شفقت جو ہی اس کے ماتھے پر رکھتے ہیں تو وہ بچہ فوراً محسوس کر جاتا ہے کہ جو ہاتھ میرے ماتھے پر آیا، خدا کی قسم یہ غیر معمولی ہاتھ ہے، یہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ فوراً آنکھیں کھولتا ہے، بس جو ہی آنکھیں کھولتا ہے تو آنکھ کھولنے کے بعد پہلی نظر میرے آقا کے چہرے انور پر پڑتی ہے۔ اب جو ہی میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ چہرے کی روشنی واپس آ جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے توانائی لوٹ کر اس کے جسم میں واپس آئی ہو۔ جو ہی میرے آقا کو دیکھتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ٹکٹکی باندھتا ہے، اور پھر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور میرے آقا بھانپ جاتے ہیں کہ یہ بچہ اب نہیں بچنے والا، یہ سکرات کی حالت میں جانے والا ہے، یہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اب میرے آقا دست شفقت اس کے سر پر رکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات بولو مانے گا؟
ایک بات کروں مانے گا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کیوں نہیں مانوں گا، آپ کہہ کر تو دیکھیں، آپ کے فراق میں تو میں انتظار میں تھا کہ دنیا کو چھوڑ جاتا۔ اے محمد، یہ آپ کا انتظار تھا کہ ملک الموت بھی میرے قریب نہیں آ رہا، اور کتنے دنوں سے اسی فراق میں تڑپ رہا ہوں کہ آپ کب آئیں گے، آپ کے چہرے کو جی بھر کر میں دیکھ لوں گا اور اس کے بعد راحتوں میں چلا جاؤں گا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ کہہ دے اپنی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں۔ بس یہ بات کرنی ہوتی ہے، یا ابنی قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب وہ بچہ آخر بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے ڈر کے کہ کہیں میرا والد محسوس نہ کر جائے، برا نہ منا جائے۔ اب والد جس کو اس وقت سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ بیماری کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، اور اب اس کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا بچتا نہیں ہے، یہ معاملہ محبت کا ہے، اور ایسی محبت کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کٹ تو گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اپنی نسلوں کو اس نے قربان کر دیا، مگر اس کلمے سے اور اس محبت سے پیچھے نہ ہٹا۔ اب جب والد کو دیکھتا ہے تو والد کیا کہتا ہے کہ اے بیٹا پڑھ لے، پڑھ لے، تجھے جو محمد کہتے ہیں پڑھ لے، پڑھ لے، تیری محبت کو تو میں پہلے بھی بھانپ چکا ہوں، تیرے فراق کو تو میں پہلے بھی بھانپ چکا ہوں۔ اب بس یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ وہ نظریں اپنے والد سے پھیرتا ہے، اس کی نظریں میرے آقا کے چہرے انور پر جاتی ہیں، اور میرے آقا کہتے ہیں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جو یہ کلمہ پڑھتا ہی ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس آخری کلام ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کہ روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جاتے جاتے جس کا انتقال، جس کی ہجرت میرے آقا کی باہوں میں ہوئی ہو، اب جب وہ وفات پاتا ہے، وہ بچہ اب صحابی ہو گیا، اب اس کا والد کیا کہتا ہے کہ اے محمد، میری شریعت اور ہے، میں یہودی ہوں، آپ کی شریعت اور ہے، اب اس بچے کا خاتمہ آپ کی شریعت پر ہوا ہے، لہٰذا اب اس کو میں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اب آپ اس کو لے کر جائیں، یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ جس طرح چاہیں اپنی شریعت کے مطابق اس کی تدفین کریں۔ اب جب میرے آقا یہ بات سنتے ہیں تو میرے آقا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، پکار کر کہتے ہیں اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اٹھاؤ میرے بیٹے کو، لے چلو مسجد نبوی کی طرف، جلدی کرو، میرے بیٹے کو اٹھانے میں جلدی کرو، جتنے صحابہ اور موجود تھے، اے ابو بکر کندھا دے دو، اے عمر دائیں طرف آ جاؤ، اے علی چارپائی کو تھام لو، اے عثمان سہارا دے دو، اے جتنے صحابہ موجود ہیں باری باری آ کر اس کی میت کو کندھا دو، آج ہم اپنے بیٹے کو نہلائیں گے، آج ہم اپنے بیٹے کو کفن پہنائیں گے، آج ہم اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھیں گے، آج ہم اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر لحد میں اتاریں گے۔ میرے دوستو، کیا خوش قسمت تھا وہ بچہ کہ پیدا یہودی کے گھر میں ہوا، پرورش یہودی کے گھر میں ہو رہی ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے تو میرے آقا کی باہوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، بہرحال ان کی اس میت کو مسجد نبوی میں لے کر آیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو غسل دیا جاتا ہے، ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ میرے آقا خود پڑھاتے ہیں، اور جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی قبر تیار ہوتی ہے تو میرے آقا کسی صحابی کو نہیں کہتے کہ اس کی قبر میں اتر جاؤ، بلکہ خود قبر میں اترتے ہیں، ان کی لحد میں اترتے ہیں کہ میرے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اے بیٹا کلمہ تو پڑھ لے، ایک دفعہ زبان سے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجھے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور ابھی ابھی جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کامیاب ہو گیا۔ اب قبر میں میرے آقا اترتے ہیں تو صحابہ کرام کچھ عجیب سا دیکھتے ہیں کہ کبھی میرے آقا اپنے پاؤں کے پوروں پہ کھڑے ہوتے ہیں،
کبھی میرے آقا اپنے پاؤں کی ایڑیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی میرے آقا اپنے دامن کو سمیٹ کر قبر کے ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں، کہ اسی اثناء میں پھر پکارتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مجھے پکڑا دو۔ جب ان کو پکڑایا جاتا ہے میرے دوستو، اس قبر نے بھی تو جنت بننا تھا کہ جس میں میرے آقا خود اتر گئے، اس جسم پر تو جہنم نے حرام ہونا تھا کہ جو میرے آقا کی باہوں میں چلی گئی۔ پھر ویسے بھی جس نے کلمہ پڑھا اور صحابی ہوا، ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا، تو اس پر تو ویسے بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب ان کی تدفین ہو چکی، میرے آقا بڑی متغیر حالت میں قبر سے باہر نکلے، چہرے انور پر زردی کے آثار نمایاں تھے۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج خیریت تو تھی، کبھی آپ قبر کے ایک کونے میں جا رہے تھے، کبھی قبر کے دوسرے کونے میں جا رہے تھے، کبھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو، پوروں پر کھڑے ہوتے، انگلیوں پر، کبھی آپ ایڑیوں پر کھڑے ہو رہے تھے، کبھی اپنے دامن کو سمیٹ رہے تھے، پھر بڑی ہی متغیر حالت میں تھے، کیا وجہ تھی یا رسول اللہ؟ ہم نے پہلے آپ کو ایسے نہیں دیکھا۔ تو آگے سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کی میت کو میں قبر میں اتار رہا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ تو جب میں اس کی قبر میں اترا تو جوک در جوک اتنے ملائکہ قبر میں اس کے استقبال کے لیے اترے ہوئے تھے کہ جن کی گنتی ناممکن تھی۔ پھر متغیر اس لیے تھا، اپنے دامن کو اس لیے سمیٹ رہا تھا کہ فرشتے میرے ساتھ مس مس ہو کر، میرے جسم کے ساتھ لگ لگ کر ان کے پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اپنے پاؤں پر، کبھی انگلیوں پر کھڑا ہوتا، کبھی ایڑیوں پر کھڑا ہوتا، اس لیے کہ کسی ملائکہ کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے، کسی کے پروں پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حور عینہ اتنی کثیر تعداد میں موجود تھی کہ جو مرحبا مرحبا کر رہی تھی اس بچے کو۔ تو میں نے بچہ اللہ کے سپرد کیا اور ان کے استقبال میں نے ان کے سپرد کیا اور مٹی ڈالی۔ تو میرے دوستو، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹی انگشتیں زنا، یہاں پر تو سر کٹاتے ہیں میرے آقا کے عشق میں۔ یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کامل حسن دے دیا، لو پورا حسن، دنیا کو آدھا حسن دے دیا، آدھا حسن یوسف کو دے دیا۔ پتہ نہیں کتنے خوبصورت ہوں گے وہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے حسن میں چمک تھی، میرے حسن میں جاذبیت ہے۔ پھر مجھے حسن کی جھلکیاں دے کر بھیجا گیا۔ اللہ مجھے جب کامل حسن عطا فرمائیں گے تو وہ انشاءاللہ ہم بھی، انشاءاللہ آپ بھی صحابہ کرام کے ان صفوں میں، اولیاء کے صفوں میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ جنت